میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر وکاش علیم ڈیوڈ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں۔ ہماری پچھلی ویڈیو کو تقریباً 2 ہفتے گزر چکے۔ کوشش تو میری ہوتی ہے کہ ہر ہفتے کچھ ایسا اصلاحاتی کام کیا جائے جو نہ صرف ہماری مسیحی کلیسیا کے لیے بلکہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس میں بھی اصلاحات ہوں، بہتری آئے، تاکہ ہمارا معاشرہ بہتر معاشرہ بن سکے، جس کو ہم کہتے ہیں لیویبل، رہنے کے لائق ہو سکے۔ تو لیکن یہ کہ کچھ طبیعت کی خرابی کے سبب سے کچھ دیر ہو گئی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن امید ہے کہ آگے بہتر ہو جائے گا۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ویڈیو جو تھی وہ موٹر وے پر جو زیادتی ہوئی تھی ہماری ایک بہن کے ساتھ، اس کے تعلق سے تھی۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بھی اسی تعلق سے ہے کہ ہم میں مجرم، ہمارے معاشرے میں مجرم، اور خاص طور پہ جنسی مجرم کیوں چھوٹ جاتے ہیں۔ اگر ہم بائبل کو دیکھیں تو موسوی شریعت میں ایک قانون بڑا زبردست تھا، وہ یہ تھا کہ جتنے بھی جرم ہوتے تھے، لوگ کرتے تھے، ان کے معاوضے تھے، ان کی سزائیں تھیں، صلح بھی ہو جاتی تھی بہت جگہ پہ۔ لیکن جو جنسی مجرم ہوتے تھے ان کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی تھی، اس کا معاوضہ بھی کوئی نہیں تھا، ان کو دفن کرنے کا بھی حکم نہیں تھا، ان کو سنسار کیا جاتا تھا اور ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور پھر ایک چیز اور بڑی زبردست تھی، وہ یہ کہ اگر لکھا ہے کہ اگر کسی کا بیٹا سرکش ہو اور وہ ماں باپ کی تنبیہ کو، ان کے باتوں کو نہ سنے، تو ماں باپ جو ہیں وہ پھاٹک پر بزرگوں کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارا بیٹا ایسے ایسے کرتا ہے۔ سو وہ اس لڑکے کو لائیں گے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ نہیں سمجھے گا تو وہیں پر اس کو سنسار کر دیا جائے گا۔ میں کسی کی عدالت نہیں کر رہا، میں صرف جو خدا کے قوانین ہیں اور جو ہیومن بیہیویئر ہے، انسانی برتاؤ ہے، اس کی بات کروں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ہم میں جو مجرم ہیں وہ یا تو پکڑے نہیں جاتے، اور پکڑے جائیں تو وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ کیسے چھوٹ جاتے ہیں اور کیسے پکڑے نہیں جاتے؟ کیا خاندان کے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کا جو لڑکا ہے وہ کس مزاج کا ہے، اور اس کی رفاقت، اس کی دوستیاں کہاں کہاں ہیں، اور وہ کیسے ہیں؟ کیونکہ ہمارے میں ایک محاورہ ہے کہ انسان اپنی دوستی سے پہچانا جاتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ قصور اور چونیاں اور پشاور کسی بھی جگہ کا جنسی مجرم ہو، اس کی ویڈیو بنے، اس کی ویڈیو نہ بنے، وہ ایک آدمی، ایک عورت ایک لڑکی کے ساتھ زنا کرے یا ایک لڑکی کے ساتھ 10 لوگ زنا کرے، مجرم چھوٹ جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ انتہائی تنزلی کا شکار ہے، اتنی تنزلی کا کہ شاید ہم جنگل کے قانون پہ آ گئے ہیں۔ مجھے ان ساری باتوں کو دیکھ کے مجھے خیال آتا ہے کہ ایک کال ہے اپنے مستنصر حسین تارڑ صاحب کا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم مر گئے ہوں اور ہم جہنم میں رہ رہے ہوں، ہم جہنم میں زندہ ہوں۔ کیا آپ کو نہیں ایسا لگتا؟ یہ لڑکے، یہ آدمی جو یہ کام کرتے ہیں، یہ آتے کہاں سے ہیں؟ یہ خاندانوں میں سے آتے ہیں۔ اور
کیوں پکڑے نہیں جاتے؟ کیونکہ ماں باپ ان کی تربیت جو ہے وہ شہزادوں کی طرح کرتے ہیں. وہ لڑکیوں کے اوپر تو ایک وہ میگنیفائنگ گلاس، محدب عدسہ وہ رکھتے ہیں. یہ چلتی کیسے ہے، یہ پھرتی کیسے ہے، یہ بیٹھتی کیسے ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کا فیشن کیسا ہے. اور اس کو سکھایا جاتا ہے ایسے دوپٹہ لو، ایسے کھانا کھاؤ، سر جھکا کے چلو، آواز نہ آئے تمہاری، اونچی مت ہنسو. لیکن آن دا ادر سائڈ، دوسری طرف لڑکے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. وہ مادر پدر آزاد ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہو جائے گا ٹھیک. اور اس خراب لڑکے کو ٹھیک ماں باپ ٹھیک کرنے کے بجائے کہتے ہیں اس کی شادی کر دو. وہ کماتا نہیں ہے تو بھی اس کی شادی کر دو، وہ آوارہ مزاج ہے تو بھی اس کی شادی کر دو. شادی کر دو، یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ ایک اور لڑکی ایک اور خاندان کو ڈبو دیتا ہے. اور اس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ خراب سے خراب تر، بد سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے. کیونکہ یہ جتنے لڑکے ہیں ہمارے معاشرے میں، موسٹلی ان کی تربیت ماں باپ ان کے اوپر کوئی محدب حدثہ، کوئی میگنیفائنگ گلاس نہیں رکھتے. سارے جو پیمائشیں ہیں، سارے حکم، سارے احکام وہ سب لڑکی کے لیے ہیں. لڑکی کو تعلیم نہیں دلوائی جائے گی، لڑکی کے کپڑے آخر میں بنیں گے، لڑکی بچا ہوا کھانا کھائے گی. لیکن جو لڑکا ہے اس کے لیے پہلے بنایا جائے گا، اس کی صحت کا زیادہ خیال رکھا جائے گا. اور لڑکی اگر پڑھ بھی جائے، اگر میٹرک کر لے، میرے ایک ملنے والے ہیں، کلیسیا کے لوگ ہیں، بیٹی نے ایف ایس سی کی ہے، ایف ایس سی کر لی ہے، تو انہوں نے اپنی لڑکی کی ماں نے اپنے بھانجے کے ساتھ اس کی شادی کر دی. اور بھانجا کیا ہے؟ بھانجا ویلڈر ہے اور ایک جماعت بھی نہیں پڑھا. اب وہ اس کو کما کے کھلائے گا یا نہیں کھلائے گا یہ تو ایک اگلی بات ہے. لیکن ایک ایف ایس سی کرنے والی لڑکی مجبور ہے ایک ان پڑھ کے ساتھ رہنے پہ. اور ان پڑھ ہی نہیں، جاہل، جس نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا. ہم لڑکیوں کے ساتھ نا انصافی کرتے ہیں اور لڑکوں کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا ہے. اور کھلا چھوڑ دیا ہے، اور کھلا چھوڑنے کے سبب سے وہ جھاڑیاں بن گئے ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں. جو ان کو چھوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اس سے کھینچ ہی لیتے ہیں. دیکھیے، یہ جو موٹر وے پر ہوا اس کے مجرم آج بھی نہیں پکڑے گئے، اس کی عدالت آج بھی نہیں ہوئی. اور ایسے بہت سارے ہیں، ایسے بہت سارے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے چائنا کا، مجھے یاد نہیں ماؤ زیدونگ کا یا چیون لائی کا. ایک زنا ہوا چائنا میں، ایک عورت کے ساتھ، ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا اور مجرم نہیں پکڑا گیا. لکھا ہے کہ چیون لائی، شاید چیون لائی تھا، اس علاقے میں وہ چلا گیا جہاں ریپ ہوا تھا. لڑکی کو بلایا گیا اور پہچانتا کوئی نہیں تھا مجرم کو. اس نے اس سے کہا کہ اس نے یہ کیا کہ جتنے اس کے ساتھ پولیس تھی، اس نے پولیس کو آگے پیچھے کر کے دور و نزدیک کھڑا کر دیا. اور پھر اس نے لڑکی سے پوچھا کہ جب تیرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو چلائی تھی؟ اس نے کہا میں چلائی تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے تو پھر چلا. وہ چلائی، اس نے کہا اتنی زور سے چلا جتنے زور سے تو اس وقت چلائی تھی. وہ لڑکی چلائی،
جب اس نے وہ خاموش ہوئی تو اس نے اپنے سارے سپاہی بلا کے پوچھا کس کس کو آواز گئی. جو دور کھڑا تھا اس نے کہا جی مجھے بھی آواز آئی. اس نے کہا اب ٹھیک ہے، اب یہاں سے ایک دائرہ کھینچو اور اس کے اندر جتنے مرد آتے ہیں اس علاقے میں وہ سارے یہاں اکٹھے کرو. انہوں نے اکٹھے کر لیے اور اس نے ان سے کہا کہ اگر تم 5 منٹ میں مجرم ہمیں دے دو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم سب یا تو جیل جاؤ گے یا پھر گولی کھاؤ گے. اب یقین جانیے چینی دین کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، لیکن 5 منٹ میں انہوں نے بندہ دے دیا اور انہوں نے اس کو وہیں گولی ماری. چائنا میں کتنے ریپ ہوتے ہیں، چو لائی سے لے کے ماؤ زے تونگ سے لے کے آج تک کتنے ہوئے. وہ تو دیندار لوگ نہیں ہیں لیکن انصاف کرتے ہیں. ہم دیندار لوگ ہیں پر ہم انصاف نہیں کرتے. وہی لڑکا جو کسی کی بیٹی کو، بہن کو برباد کرتا ہے، وہی فیملی جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اس کو بچا لیتا ہے اور پھر کوئی پولیس والا اس کو رعایت دے دیتا ہے قانون میں اور پھر کوئی وکیل اس کو چھڑا لیتا ہے. آپ کو نہیں لگتا ہم سانپ پال رہے ہیں اور ہمارے میں یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے زیادتی کا واقعہ؟ کہیں چوری ہوتی ہے، کہیں ڈکیتی ہوتی ہے، کہیں کار کو لوٹا جاتا ہے، عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور اس کے خاندان کے سامنے ہوتی ہے. میں مستنصر حسین تارڑ صاحب سے کافی حد تک متفق ہوں کہ یقیناً ہم مر گئے ہیں اور جہنم میں رہ رہے ہیں. اور میں اس دفعہ بھی یہی آپ سے عرض کروں گا، میں یہ نہیں کہوں گا خداوند آپ کو برکت دے جیتے رہے، نہیں، خداوند ہم سب کو ہدایت دے اور خاص طور پہ ان خاندانوں کو، ان لوگوں کو جو ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں. سوچئے، غور کیجئے، ہم کہاں رہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا بنتے جا رہے ہیں. خداوند آپ سبوں کو ہدایت عطا کرے.